المرسلين شفيع المذنبين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المعيد والمصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العلي العظيم. درود محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Surah At-Tawbah, chapter number 9, ayat number 36. Allah subhanahu wa ta'ala irshad फरमाता है, बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है। अल्लाह की किताब में उस दिन जब उसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया, इनमें से 4 हुकूमत वाले हैं। ये मक्कम दीन है, तो इन महीनों में अपने ऊपर जुल्म न करो। सब मुशरिकों से लड़ो जैसे कि वो सब तुमसे लड़ते हैं, और जान लो कि अल्लाह मुत्तक़ियों के साथ है। आज हम ज़िलहज के महीने की गहरी अहमियत पर बात करना चाहते हैं। ये मुक़द्दस महीना बहुत रूहानी और तारीख़ी अहमियत रखता है, जो बड़े वाक़यात और इबादत को अपने अंदर समेटा हुआ है। ज़िलहज इस्लाम में 4 मुक़द्दस महीनों में से एक है, जैसा कि कुरान में ज़िक्र है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9 आयत नंबर 36 जैसे कि मैंने पढ़ा, इसमें फरमाता है, बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 महीने है। अल्लाह की किताब में उस दिन से जब उसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। ये महीना भी मुख्तलिफ वाक़यात की वजह से अहमियत रखता है, जो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मंसूब है। दूसरे 3 महीने ज़िलहज के अलावा ज़िलक़ाद, रजब और मुहर्रम है, जो अशहुरुल हुरुम कहलाते हैं। ज़िलहज के पहले 10 दिन इस्लामिक कैलेंडर के सबसे मुबारक दिनों में शुमार किए जाते हैं, जिसमें हम और आप अभी बैठे हैं। हमारी रिवायत के मुताबिक ये दिनों को बुलंद इबादत और तक़वा के लिए एक मौका समझा जाता है। पहला अमल रोज़ा। पहले 9 दिनों में रोज़ा रखना निहायत मुस्तहब है,
خاص کر عرفہ کے دن 9 ذی الحج کے دن پر زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ نماز اور ذکر، زیادہ نمازوں میں شامل ہونا، قرآن کی تلاوت کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کو جاری رکھنا یعنی ذکر کو بڑھاوا دیا جاتا ہے۔ ہر ان 10 راتوں پر مشہور ہے کہ مغرب اور عشاء کی فرض نمازوں کے درمیان 2 رکعت نماز ادا کی جائے اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ، سورہ التوحید 1 مرتبہ اور سورۃ الاعراف چیپٹر نمبر 7 آیت نمبر 142 پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وواعدنا موسیٰ 30 لیلة واتممناها ب10 فتم میقات ربہ 40 لیلة وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی وأصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، جس کا میننگ ہے ہم نے موسیٰ سے پیمان کیا تھا کہ 30 راتوں کے لیے ملیں گے اور انہیں 10 راتوں سے مکمل کیا۔ اس طرح اس کا رب کا وعدہ 40 راتوں میں پورا ہوا۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میری قوم میں میرا وصی بن اور چیزیں ٹھیک کر اور فسادیوں کے راستے پر نہ چل۔ اس نماز کا ثواب جیسے کہ امام محمد الباقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اس نماز کا پڑھنے کا ثواب حج پر جانے والے لوگوں کے ثواب میں شامل ہونے کا ہے۔ حج اسلام کے 5 ستون میں سے ایک ہے اور خاص اہمیت رکھتا ہے۔ حج کا عمل 8 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک ادا کرنا چاہیے، جس میں کچھ اہم اعمال شامل ہے۔ پہلا، احرام پہننا جو کہ روحانی صفائی کے دور میں داخل ہونا۔ دوسرا، طواف، کعبہ کے چاروں طرف چکر لگانا 7 مرتبہ اور 7 مرتبہ سعی یعنی صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے درمیان چلنا۔ عرفات میں ٹھہرے رہنا، ظہر 9 ذی الحج کے ظہر سے لے کر مغرب تک جو حج کا کلائمیکس ہے، جس میں اہم اعمال اور دعائے عرفہ جو امام الحسین علیہ السلام نے سکھائی ہے وہ شامل ہے۔ پھر مینا میں 3 ستون جمرات پر پتھر پھینکنا جو مزدلفہ سے حاجی نے اٹھائے ہیں، اور 10ویں ذی الحج کو قربانی، جانور کی قربانی دینا جو نبی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی دینے کی تیاری کو یاد رکھنا۔ حج ایک موقع ہے مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل البیت علیہم السلام کے مزار اور قبر کی زیارت کرنے کا، اور دوسری روایت میں جو عرفہ کی رات اور دن اور عید الاضحیٰ کے دن زیارت امام الحسین علیہ السلام بھی مخصوص ہے۔ عید الاضحیٰ جو ذی الحج کے 10ویں دن منایا جاتا ہے، ایک اہم تقسیم ہے جو نبی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نبی اسماعیل کو قربانی دینے کی تیاری کو یاد دلاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے کچھ اہم پہلو شامل ہے۔ مسلمان جانور قربانی کرتے ہیں اور گوشت کو اپنے پریوار، دوست اور محتاج لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں۔ دوسرا، جماعت میں خاص عید کی نماز ادا کرنا، اور تیسرا، ضرورت مند لوگوں کی مدد کا اہم حوالہ دیتے ہوئے خاص طور پر قربانی کا گوشت تقسیم کرنا۔ ذی الحج کے دوران فضیلت مند اعمال میں شامل ہونے کی توجہ دی جاتی ہے، جیسا کہ میں نے کہا، روزہ خاص کر پہلی 9 دنوں میں، خاص کر عرفہ کے دن میں۔ دوسرا
دوسرا ذکر یعنی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کی ہے، اور لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جیسے ذکر کے کلمات اور تسبیح سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کو بار بار پڑھنا۔ تیسرا صدقہ اور سخاوت کے عمل کو بڑھا کر قربانی اور رحم و کرم کے روحانیت کو نمایاں کرنا۔ اور چوتھا دعا اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دل سے دعا کرنا۔ ذی الحج میں اہم تاریخی واقعات سے نمایاں ہوتا ہے۔ اس سورہ میں سورہ توبہ نزول ہوا، جو کہ امام علی کے حوالے مکہ مکرمہ میں بھیجا گیا مشرکین کو سنانے کے لیے۔ اور پہلی ذی الحج امام علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عقد 7ویں ذی الحج 114 ہجری میں ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد بن علی الباقر علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ 8ویں ذی الحج سن 60 ہجری میں امام الحسین علیہ السلام نے حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے مکہ چھوڑنا۔ 9ویں ذی الحج سن 60 ہجری میں حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام اور حضرت ہانی بن عروہ علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ اور عرفہ کی رات اور دن اور شیعہ عالم سید ابو الحسن اصفہانی کی وفات۔ 10ویں ذی الحج عید الاضحیٰ۔ 13ویں ذی الحج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، جو چاند کے 2 ٹکڑے ہونا اور سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نبی اسماعیل علیہ السلام کی مادر گرامی کی وفات۔ 15ویں ذی الحج ہمارے 10ویں امام علی بن محمد الہادی النقی علیہ السلام کی ولادت۔ اور ذی الحج کا کلائمیکس عید الغدیر 18 ذی الحج 10 ہجری میں جو ہوا غدیر قم کے واقعے کو یاد کرتا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین قرار دیا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ یہ ایک خوشی اور شکرانے کا دن ہے جسے جشن، اعمال اور امام علی سے عہد تازہ کرنے کے ساتھ روزہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس دن شیعہ عالم شیخ نصیر الدین طوسی وفات پائے۔ اس دن روزہ رکھنا، سال میں جو 4 دن روزہ رکھنا مستحب ہے، اہم مستحب ہے، اس میں سے ایک دن عید غدیر ہے۔ دوسرے دن 25ویں ذی القعدہ جو داہ الارض تھا، جو ہم نے ابھی دوسرا دن عید الغدیر۔ تیسرا 17 ربیع الاول جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت کا دن۔ اور چوتھا 27 رجب جو معراج اور یوم البعثہ یوم المبعث کا دن۔ 22ویں ذی الحج شہادت طفلان مسلم ابن عقیل علیہ السلام اور شیعہ عالم شیخ عباس القمی کی وفات کا دن ہے۔ 23 ذی الحج سن 60 ہجری میں امام علی علیہ السلام کے اصحاب میثم الجمار علیہ السلام کی شہادت ہے۔ اور تیسری عید جو اس مہینے میں آتی ہے وہ عید المباہلہ، جو 24 ذی الحج سن 9 ہجری میں مباہلے کے واقعے کو یاد کرتا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل البیت علیہ السلام نے نجران کے مسیحیوں سے مباہلہ کیا، جو اسلام کی حقیقت کی بڑی تصدیق کا سبب بنا۔ یہ ایک دن ہے اہل البیت علیہ السلام کے فضائل اور ان کے اسلام میں اہم کردار کو یاد کرنے کا۔
یہ دعاؤں کرنے کا بھی دن ہے، اور امام علی علیہ السلام نے رکوع کی حالت میں انگوٹھی صدقہ اسی دن کو دیا، جس کے بعد آیت ولایت کا نزول ہوا۔ 25ویں ذی الحج سورۃ الانسان کا نزول اہل البیت علیہم السلام کی شان میں، اور یہی دن 35 ہجری میں امام علی علیہ السلام نے ظاہری خلافت کو قبول کیا تھا۔ 28 ذی الحج 63 AH ہرہ کا واقعہ ہوا تھا، کربلا کے واقعے کے 2 سال بعد، جس میں یزیدی فوج نے مدینہ کو تباہ کر دیا۔ اور آخر میں 29 ذی الحج 29 ذی الحج سید طباطبائی کی ولادت، جنہوں نے تفسیر المیزان لکھا۔ آخر میں ذی الحج کا مہینہ ہمارے لیے روحانی اور تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ عبادت، تفکر اور تاریخی واقعات کو یاد رکھنے کا وقت ہے، جو اسلام کی بنیادیت کے شکل دینے والی ہے۔ مشہور اعمال میں شامل ہو کر، روزہ رکھ کر، صدقہ دینے اور اہم واقعات کو منانے سے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور اہل البیت علیہ السلام سے اپنا رشتہ کو مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کوششیں قبول فرمائے اور ہمیں ذی الحج کے برکت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا بلند اور بڑا ہے ذی الحج کا مہینہ، کتنا بلند اور بڑا ہے ذی الحج کا مہینہ۔ نبی موسیٰ جا رہے ہیں کوہ طور پر، نبی موسیٰ جا رہے ہیں کوہ طور پر، تو سیدہ فاطمہ جا رہی ہے امام علی علیہ السلام کے گھر پر۔ نبی ابراہیم نبی اسماعیل کے ساتھ قربانی کے جگہ جا رہے ہیں، نبی ابراہیم نبی اسماعیل کے ساتھ قربانی کی جگہ کو جا رہے ہیں، تو رسول اللہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ غدیر میں۔ اہل البیت علیہم السلام اپنے روشن چہروں کے ساتھ مباہلہ کے لیے جا رہے ہیں، اہل البیت علیہم السلام اپنے روشن چہروں کے ساتھ مباہلے کے لیے جا رہے ہیں، اور امام الحسین علیہ السلام اپنی پوری ہستی اور وجود کے ساتھ کربلا کو جا رہے ہیں۔ آج چاہتا ہوں کہ علی اکبر علیہ السلام کے مصائب پر ہوں۔ علی اکبر علیہ السلام گھوڑے سے گرا اور اس نے آواز دی، یا ابتاہ علیکم منی السلام، اے بابا میرا آخری سلام آپ کو۔ علی اکبر نے اپنے بابا کو اپنی طرف نہیں بلایا، جانتے تھے حسین اکیلا ہے، اور علی اکبر اپنے بزرگ بابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حسین جنگ کے میدان کی طرف بھاگے، کہتے ہوئے، میرا بیٹا، میرا پیارا عین یا علی، میرے علی اکبر کہاں ہو تم؟ اپنے بابا سے بات کرو میرے بیٹا، کہاں ہو تم؟ گرتے پڑتے لاش پر پہنچے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ فرزند کو ذبح ہوتے ہوئے نہ دیکھے۔ رسی سے ذبیح اللہ نبی اسماعیل کے ہاتھ پیر باندھ دیے تھے کہ تڑپے نہیں، مگر خلیل کربلا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شبیہ پیغمبر خاک پر تڑپ رہا ہے۔ حسین نے دیکھا کہ جوان بیٹا کبھی کروٹیں بدلتا ہے، کبھی ہاتھ کھینچ لیتا ہے، کبھی پیر۔ حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کو دیکھا، جوان بیٹا کربلا کی ریت پر پڑے ہوئے تھا، دونوں ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے۔ علی اکبر اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ مظلوم حسین کیا کرے گا؟ ایک بار
اپنے سینے کو کیوں ڈھک رہے ہو؟ میرا بیٹا تمہیں سینے میں درد ہو رہا ہے کیا؟ مجھے دیکھنے دو۔ علی اکبر نے فرمایا نہیں بابا نہیں، میرے ہاتھ کو سینے سے ہٹانے کی کوشش مت کیجیے، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے بابا۔ حسین نے دھیرے سے علی اکبر کے ہاتھ کو ہلایا۔ اللہ اکبر! حسین نے کیا دیکھا؟ ایک باپ نے نیزے کی علی اکبر کے سینے میں گہرا گھسا تھا۔ علی اکبر بہت درد میں تھا۔ اب حسین کیا کرے گا؟ حسین نے اپنے دونوں ہاتھ نیزے کی علی پر رکھا اور نجف کی طرف دیکھا اور تیز آواز میں چلائے، بابا یا مشکل کشا مدد کرو بابا، تمہارے لیے تو خیبر کے دروازہ اٹھانا بہت آسان تھا بابا، میری مدد کرو۔ آخر میں امام حسین نے یا علی کہہ کر نیزے کی علی کو کھینچا، خون کا فوارہ ساتھ نکل آیا۔ حسین علی اکبر کے خون سے بھر گئے۔ علی اکبر نے اپنی آخری سانس لی۔ حسین اب کیا کرے؟ اونو محمد میری مدد کرو اپنے بھائی کے جسم کو اٹھانے میں، بنی ہاشم کے بچوں قاسم میری مدد کرو۔ حسین اکیلا تھا اور امتحان کی منزل تھی، کیسے اٹھائے علی اکبر کا جسم؟ حسین اکیلا علی اکبر کے جسم کو اٹھانا بہت مشکل تھا۔ انہوں نے علی اکبر کے ہاتھ اپنی گردن کے پاس باندھا اور حسین نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کا جسم بہت مشکل سے اٹھایا، یہاں تک کہ پاؤں کربلا کی ریت کو چھو رہے تھے۔ مظلوم حسین کتنا صبر کرے، کتنی قربانی۔ جب وہ خیمے تک پہنچے تو چلائے، زینب میری مدد کرو، زینب اپنے علی اکبر کو لے جاؤ، لیلا میری مدد کرو، اپنے پیارے کو لے جاؤ۔ اللہ